بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ. بہت ساری خبریں ہیں داخلی سیاست پہ بھی اور ادروائز بھی، لیکن میں سب سے ترجیح جو میں دوں گا پریورٹی وہ جناب اہم ترین خبر ہے ہمارے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اور وہ ہے چائنا اور انڈیا کا تنازع، اور چائنا کے ہاتھوں جو انڈیا کو مار پڑ رہی ہے اور مسلسل پڑ رہی ہے، اور آج مزید مار پڑی ہے باقاعدہ طور پہ جی فزیکلی. آج جو ہے چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کو پھر دوبارہ ٹھڈے مارے ہیں، اور یہ کسی اور علاقے میں مارے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک اور بہت بڑا ڈیمانڈ سامنے آ گئی ہے اور چائنا کی طرف سے باضابطہ طور پہ، اور وہ ڈیمانڈ آئی ہے جناب انڈیا سے. یہ کہا گیا ہے چائنا نے کہ آپ فی الفور گلوان والی جو ہے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں، یہ خالی کر دیں. پوری کی پوری گلوان ویلی جو ہے وہ خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اپنی ڈیمانڈ رکھ دی ہے چائنا نے. انڈیا سے یہ کہا ہے، جبکہ انڈین میڈیا بالکل اپوزٹ خبریں چلا رہا ہے، روس کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. تو یہ چیزیں آپ کو جو میں تصویر دکھا رہا ہوں وہ بالکل اوریجنل تصویر ہے اور ایکچول اور فیکچول ہے. تو راجناتھ سنگھ کا رشیا میں 3 دن کا قیام کیسا رہا اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جی. اور سب سے پہلے ایک تازہ ترین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوجیوں کی چینی فوج کے ہاتھوں ایک دوبارہ پٹائی ہوئی ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے. اور یہ پٹائی کہاں پہ ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہوئی ہے جناب تبتی علاقے میں اور پینگونگ لیک پہ. ٹھیک ہے جی، یہ سیکٹر کا نام ہے پینگونگ لیک اور تبتی علاقہ، اور یہ اس سائڈ پہ ہے جو نیپال اور اس سائڈ سے آتا ہے. یہ اس سائڈ پہ ہوئی ہے، اور یہ واضح طور پہ کیونکہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ شاید گلوان ویلی کی ہی ہے، لیکن یہ گلوان ویلی کی نہیں ہے، یہ پینگونگ لیک کی ہے. یہ تازہ ترین ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ جی دوبارہ ان کی پٹائی کی گئی ہے، ٹھکائی کی گئی ہے. اور اب آپ کو یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور یہ لڑائی یہ پٹائی کب ہوئی ہے جی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ عین اس وقت ہوئی جب چینی اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے درمیان اہم ترین بات چیت چل رہی تھی. جی ہاں، لیفٹیننٹ جنرل ہری سنگھ کے درمیان اور لن کے درمیان، چائنا کے میجر جنرل لن کے درمیان، ان کے درمیان یہ میٹنگ چل رہی تھی. اس دوران یہ ایک دوسرا محاذ ہے، اس محاذ پہ بھی چینی فوجیوں نے پٹائی کی ہے انڈین آرمی کی. اور وہاں سے بھی ایک ہی میسج کہ اب یہ بھی وہ علاقہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جناب جو دوسری سائڈ پہ ہے، اور جہاں پہ اس کو کہتے ہیں دولت بیگ اوڈی روڈ، جو نیپال والی سائڈ سے جو انہوں نے بنایا تھا، دولت بیگ اوڈی روڈ. اور یہ وہ روڈ ہے جس کا افتتاح کیا تھا راجناتھ سنگھ نے، اور اس کا مطلب یہ بھی دفاعی اعتبار سے ہی بنایا گیا تھا، دفاعی یوز کے لیے. اور وہاں پہ انڈین آرمی جمع ہو رہی تھی، اور وہ بھی متنازع علاقہ، اور وہ نیپال کے ساتھ جو پھٹا. اور اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹارگٹ کیا تھا. ٹارگٹ تھا کہ جو نیپال اور چائنا کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، اور خاص طور پہ تبت کا جو تنازع دلائی لاما کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کو ذرا پولیٹیکلی موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ وہ والا سائڈ ہے. اس پہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ اب اس محاذ پہ بھی، اس سیکٹر میں بھی چینی فوجیوں نے، چینی فوج نے اپنے نہ صرف قدم جمانے شروع کر دیے بلکہ قدم تو جمائے ہوئے انڈین سائڈ کو اب اکھاڑنا شروع کر دیا ہے. یہ چیز ایک میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ اہم ترین خبر شیئر کر لوں. اور اس پہ بھی راہل گاندھی جو ہے اور اپوزیشن کے دیگر بھی، لیکن راہل گاندھی اس وقت بہت فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں، مودی کو لے رہے ہیں. اور
مودی کو انہوں نے پھر سوال اٹھایا ہے اور ان کا مذاق اڑایا ہے، اور مذاق انہوں نے یہ اڑایا ہے کہ چین نے ہماری زمین لے لی اور بھارت واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، اور جبکہ مودی کہتا ہے کہ ہماری تو 1 انچ بھی نہیں گئی اور 1 انچ بھی نہیں گئی ہماری زمین، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری 1 انچ بھی زمین نہیں گئی تو بھائی پھر مذاکرات کس لیے ہو رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ تو ہے لیٹسٹ میں نے کہا بالکل نئی سٹوری، اور اس پہ آپ کو سیر حاصل انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے چائنا اور انڈیا کے حوالے سے۔ اب راجناتھ سنگھ جی 3 دن اپنا قیام مکمل کر چکے اور آج وہ واپس لوٹ چکے ہیں اپنے وطن کی طرف، اور وہاں پہ ان کی جو بڑی سے بڑی ملاقات ہوئی ہے وہ روس کے نائب وزیر اعظم سے ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ایک تو طویل مذاکرات ہوئے 11 گھنٹے لیفٹیننٹ جنرل ہری سنگھ انڈین آرمی اور میجر جنرل لن چائنیز آرمی، یہ 11 گھنٹے کے مذاکرات، اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک لے لیں رشیا والا چیپٹر ذرا کلوز کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک تو کل تھی جی میٹنگ، ویڈیو کانفرنس تھی وزرائے خارجہ کی، رشیا چائنا انڈیا۔ اس سے پہلے چائنا نے اور رشیا نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، اور چائنا نے رشیا کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ یہ جو ہمارا سہ افریقی فورم ہے 3 ملکوں کا، رشیا چائنا انڈیا، یہ صرف ہے مشترکہ امور پہ بات چیت کرنے کا، یعنی کہ مشترکہ مفادات جو ہیں تینوں ملکوں کے، جنرل جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ پالیسی، یہ فورم 2 طرفہ تنازعات کو استعمال کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ رشیا اور چائنا میں اس بات پہ اتفاق ہوا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس فورم کو ہم پراگندہ نہیں ہونے دیں گے انڈیا کے ہاتھوں کہ وہ یہاں آ کے کوئی آل فال کریں، اور کسی رشیا سائڈ کو یا چائنا سائڈ کو، اس وقت کیونکہ چائنا کے ساتھ تنازع ہے تو چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ اس کی کوئی تو تڑاک ہو، یا 2 طرفہ مسائل جو ہیں 2 طرفہ ایشوز ہیں ان کو آپ یہاں پہ ڈسکس کریں۔ یہ کیونکہ چائنا نے کا یہ ڈیمانڈ تھی، چائنا کلیئرلی کہتا رہا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا داخلی اور اندرونی مسئلہ ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہے، اس میں کوئی تیسرا فریق ہو نہیں سکتا، اس لیے اس میں ثالثی بھی کسی کی نہیں چلے گی۔ جس کے بعد رشین فارن منسٹر نے یہ میسج کنوے کیا، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اس ویڈیو کانفرنس میں چائنا اور انڈیا کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے، انڈین وزیر خارجہ اس پہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، یہ بات کلیئر ہوگی جی، اور اس میں ایک لفظ بھی پھر نہیں بولا گیا۔ تو اس جو 3 ملکی ویڈیو کانفرنس تھی وزراء خارجہ کی، تو اس میں پھر اس کے اکارڈنگلی انڈیا کے وزیر خارجہ نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی اس فورم پہ بھی، یعنی یہ جس فورم کا انتظار کیا جا رہا تھا طویل عرصے سے، تو چائنا نے اس سے پہلے بھی وہ اپنے تمام مطالبات منوا لیے، رشیا کے ذریعے کنوے کروا دیا، اور رشین فارن منسٹر نے بھی بالکل کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے اور ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اس کا انڈرسٹوڈ ہے کہ جو کمزور پوزیشن میں نقصان اس کا ہے، یہ چیز۔ اور وہاں پہ بھی بٹوین دا لائن انڈیا کے وزیر خارجہ نے چائنا کے وزیر خارجہ سے باقاعدہ طور پہ جناب بھیک مانگی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے 2 جملے بولے، یہ رپورٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے 2 جملے بولے، انہوں نے کہا جی کہ بین الاقوامی قانون کا احترام اور فری کین کے جائز باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے، کہ ایک تو بین الاقوامی قانون کا کہہ رہے تھے، تو بین الاقوامی قانون تو ادھر اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ یہ چائنا کا کلیم ہے، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے جو جائز باتیں ہیں نا ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، جائز باتوں کا، اس کا مطلب ہے کہ ناجائز بھی ہوں گی جس کا وہ کہہ رہے تھے، اور اس لیے
جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ حقیقتوں، تسلیم شدہ حقیقتوں کا نہیں ہے، بلکہ ان پر مساوی عمل سے ہوگا۔ تو باز نہیں آئے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ وہ براہ راست انگیج کرنا چاہ رہے تھے چائنا کے وزیر خارجہ کو کہ وہ شاید رسپونڈ کریں گے، لیکن چائنا کے وزیر خارجہ نے اس ویڈیو کانفرنس میں، ورچوئل کانفرنس میں بالکل جناب ایک لفظ تک نہیں کہا جو کچھ اس وقت گالوان میں، لداخ میں اور پینگونگ لیک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک لفظ تک نہیں کہا۔ یہ ہے ایک ایکچوئل۔ تو اس لیے جناب جس ویڈیو کانفرنس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے وہ بھی چائنا اور رشیا نے مل کے انکار کر دیا اور وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ آتے ہیں جی روس کا وزٹ ہے، اس میں آپ کو میں نے بتایا، تو اس میں جناب جو ڈیمانڈ کی گئی وہ تھا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم، یہ مانگا گیا۔ اب اس میں جو خبریں لگوائی گئیں، ٹھیک ہے جی، خبریں یہ لگوائی گئیں کہ راجناتھ سنگھ نے دیا جناب کہ ہمیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ یہ ایز سون ایز پاسبل، فوری طور پہ یہ ویپن جو ہیں ہمیں مل جائیں گے۔ رشیا شوز ارلی ڈیلیوری آف ویپن سسٹم راجناتھ سنگھ، یہ جناب خبر جاری کی گئی انڈیا کی طرف سے، لیکن ایکچول خبر کیا ہے؟ ایکچول خبر یہ ہے کہ جناب فوری طور پہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنا اور رشیا کے درمیان بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے، اور رشیا اور چائنا اس ریجن میں امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرنے والے کسی کریکٹر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس وقت میزائل ڈیفنس سسٹم دینے کا واضح پیغام یہ تھا کہ رشیا کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے، اور انڈیا جو کچھ کرے گا وہ اس کا فائدہ امریکہ کو پہنچے گا۔ چائنا کو اگر کرٹیل کیا جاتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، اس کا سائز کم کیا جاتا ہے، تو اس سے امریکہ مضبوط ہوگا، امریکی مفادات اس خطے میں، اور انڈیا مضبوط، لہٰذا وہ چیز بھی ختم ہو گئی، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اب ایک اور چیز ہے، اگلی بات یہ ہے جو لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف، انڈین آرمی چیف نے لداخ کا دورہ کیا، وہاں پہ فوجی ہاسپٹل گئے ہیں اور وہاں پہ زخمیوں کو عیادت کی ہے، اور اگر میں یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے اب انہوں نے چیزیں جو چھپائی ہوئی تھیں وہ نکل رہی ہیں۔ 100 زخمی ہیں جی اس وقت انڈین آرمی کے، جو گلوان ویلی میں جھڑپ کے دوران جو زخمی ہوئے تھے۔ 47 میں اگین وہی بات ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہے 47 کے مرنے کی ہے، جس میں سے کچھ لاشیں ان کو مل گئی ہیں، کچھ دریا برد ہو گئیں، وہ تلاش کی جا رہی ہے، ان کے ورثاء ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور ان زخمیوں کی عیادت کی ہے انڈین آرمی چیف نے فوجی ہسپتالوں میں۔ اور اجے شکلا نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، اور کچھ مزید تصاویر آئی ہیں۔ چین نے جناب مزید 30% فوج جو ہے مزید بڑھا دی ہے، اور اس میں جو چیزیں تصاویر کے ذریعے سامنے آئی ہیں ان میں ہیلی کاپٹر ہیں جی، ان میں ٹینکس ہیں، ان میں میزائل سسٹم اور ایئر ڈیفنس راڈار، یہ اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ میں اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں، لیکن آپ جب اینٹی میزائل سسٹم کرتے ہیں فکس تو اس کی بیٹریز لگائی جاتی ہیں اور وہاں سے وہ پھر آپریٹ ہوتا ہے، تو وہ بیٹریز نصب کر دی گئی ہیں۔ وہ مجھے اس طرح پتہ ہے کہ جب سعودی عرب اور پچھلے دنوں رشیا کے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہوئے تو امریکہ اور سعودی عرب کے کشیدہ ہوئے، اور روس کے ساتھ اس کا پھڈا چل رہا تھا تیل کی پیداوار کے سلسلے میں، تو امریکہ تھوڑا سا ناراض ہوا تھا، تو اس نے اپنی فوری طور پہ جو بیٹریز تھیں نصب کی ہوئی وہ ہٹائی تھیں، اور وہ یہی ہوتا ہے میزائل ڈیفنس سسٹم
ہوتا ہے وہ ناکارہ کرنے کے لیے اگر کوئی آپ پہ میزائل اٹیک کرتا ہے تو وہ بیٹریز چائنا نے وہاں پہ نصب کر دی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ انڈیا بھی ایک طرف کچھ کہہ رہا ہے دوسری طرف کچھ، لیکن انڈیا بھی وہاں پہ اپنی فورس بڑھا رہا ہے، لیکن چائنا اس سے کہیں آگے بندوبست کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کو اندازہ ہے کہ انڈیا کتنا ناقابل اعتبار ہے۔ تو جناب یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، مزید خبریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور کچھ پالیٹکس کے بارے میں بھی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔